عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ فضائل اہل بیت اور ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ سنتے ہیں. یقیناً بارہا ہم کربلا کے واقعات اور شہادت کے واقعات تفصیل سے ہر سال سنتے آتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعہ کربلا سے اور امام حسین کی زندگی سے خصوصی طور پر ہمیں درس کیا ملتا ہے. ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں واقعہ کربلا سے ابھر کر سامنے آتی ہیں جو امت مسلمہ کو اس کی طرف دعوت دیتی ہے کہ دیکھو امام حسین کا کردار کیا تھا. خصوصی طور پر ایک بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر ہے. تو صبر اور امام حسین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اور اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور اگر بندہ نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو نہیں روکتا، اس کے لیے زمین کو تنگ نہیں فرماتا، بلکہ بسا اوقات اسے اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور بندہ مومن کا معاملہ، اگر میں یہ کہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں خصوصی طور پر، ان کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لیکن محبوب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بلاؤں کے گھیرے میں وہ زندگی گزارتا ہے، پھر اس میں وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس کو خاک بنا کے اڑا دیتا ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ حق میں، اللہ کے دین کے معاملے میں ہر نبی ستایا گیا، ہر نبی کے ساتھ آزمائش ہوئی، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ستایا گیا وہ میں ہوں. تب آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے کتنا ظلم ڈھایا، کتنی تکلیفیں آپ پر ڈالی، اور آپ نے سب کچھ صبر کے طور پر آپ نے اس کو برداشت کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل
اوڑھے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ قریب گئے، سمجھ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے۔ آپ نے چادر مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا تو حیران رہ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بخار ہے اور اتنی زیادہ تپش اس کی ایسی ہے کہ اس کمبل کے اوپر بھی اس کی تپش میں محسوس کر رہا ہوں، اتنی سخت آپ کو بخار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام ایسے ہی آزمائے جاتے ہیں اور انہیں سخت تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی ڈبل عنایت فرماتا ہے۔ جب اس بات کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اشد الناس بلا، کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر ٹوٹ پڑتی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء والعلماء والصالحون، سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ اگر آزمائش کسی کی ہوتی ہے، تکلیفیں کسی پر آتی ہیں تو وہ انبیاء اکرام کی ذات ہے، رسولان اعظام کی ذات ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا علماء کی ذات ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ صالحین نیک لوگوں کی ذات ہے کہ جن پر سخت تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اے ابو سعید، پچھلے زمانے میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان پر آزمائش آتی تھی، کسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہوتے ہیں سر پر اس کی آزمائش ڈالی اور وہ اتنے کثرت کے ساتھ ہوئے کہ ان کے گوشت کو جوئے نے نوچ ڈالا، اسی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ اور پچھلے زمانے میں ایسے بھی لوگ ہوئے کہ ان پر ایسی آزمائش آئی، جو کچھ تھا سب کچھ تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ ایک کپڑے میں انہوں نے زندگی گزار لیا اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِأَحَدِهِمْ كَانَ أَشَدُّ فَرْحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ أَشَدُّ بِالنِّعْمَةِ بِالْعَطَاءِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ان کی کیفیت تو ایسی تھی، لیکن اس کیفیت میں بھی ان کا مزاج، ان کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کان اشد فرحم بالبلا، کہ اس بلا میں بہت زیادہ وہ خوش تھے، جیسا کہ من احدکم بالعطا، جس طریقے سے نعمت کے ملنے پر تم خوش ہوتے ہو، ایسے ہی اس زمانے میں لوگ ان پر بلائیں آتی، مصیبتیں آتی، اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے خوش کیوں ہوا کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ مصیبتیں آنے کے بعد صبر وہ کرتے اور برداشت کرتے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے، تو انہیں پتا تھا کہ اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیوی کے تعلق سے لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے پیروں میں چوٹ آئی اور چوٹ اتنی سخت تھی کہ ان کا پورا ناخن نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا پیر میں سخت چوٹ لگی ہے اور آپ مسکرا رہی ہو؟ فرمانے لگی ہاں، اس لیے کہ چوٹ لگی، تکلیف سخت تھی، لیکن میں نے سوچا برداشت کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں واویلا کرنے کے بجائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی وجہ سے عظیم مجھے نوازے گا، نعمتوں سے نوازے گا، اجر سے نوازے گا۔ تو میں نے جب یہ سوچا، اجر کی طرف میں نے نظر کی، تو درد کا خیال ہی نہ رہا، درد کو میں بھول گئی، اس لیے میں مسکراتی۔ یعنی ان کا ذہن یہ تھا، فکر آخرت اس قدر ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس چکی تھی کہ دنیا میں تکلیف آتی تو اجر کی طرف ان کی توجہ جاتی، اور جب اجر کی طرف توجہ جاتی تو دنیا کی مصیبتیں وہ بھول جایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولتیں عطا کی تھی، کثیر مال تھی، اور جانور، بکریاں، بھیڑ اور بیل، گائیں، سارے کے سارے اونٹ بہت سارا کثرت کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ کھیتی کے لیے صرف 500 بیلوں کے جوڑے تھے ان کے پاس، اور 500 غلام، ان کی بیوی، بچے، سب کچھ آپ کی کفالت میں رہتے تھے۔ اتنا سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔
اور جب آزمائش کا دور آیا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کی 8 بیٹیاں اور 8 نوجوان بیٹے تھے، 7 یا 8 بیٹے تھے ان کے نوجوان۔ ایک دن سب چھت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، زلزلہ ایسا آیا کہ چھت ان کے اوپر گر پڑی، سب کے سب جو ہے وہیں انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کا ایک بیٹا چلا جائے یا ایک بیٹی چلی جائے تو وہ غم کو برداشت نہیں کر پاتا، یہاں تو ان کے آنکھوں کے سامنے 7 بیٹے 7 بیٹیاں ایک ساتھ جو ہے چھت کے نیچے دب کر وہ جو ہے وصال فرما گئی۔ آپ نے یہی فرمایا اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور پھر اتنا ہونے کے بعد اب دوسری آزمائش شروع ہو گئی، آپ کو جو ہے سخت بخار آیا، اتنا سخت بخار تھا ایسا لگتا تھا کہ جسے کہ آپ کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ پھر چند دن بعد یہ کیفیت ہوئی، آپ کے بدن پر کھجلی ہوئی، آپ کھجانے لگے، اور کھجاتے کھجاتے کیفیت یہ ہوگی آپ کے ناخن سب گھس گئے۔ اب ناخن نہ رہے تو آپ نے ڈھیلے پتھر اٹھائے، اس سے آپ نے کھجانا شروع کیا، اور بیماری ایسی سخت ہوئی، اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے شہر سے انہیں نکال دیا۔ شہر کے باہر ایک جھوپڑی میں وہ رہنے لگے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی بیوی ان کا دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک عرصہ گزر گیا۔ اب سارا مال چلا گیا، دولت چلی گئی، بچے چلے گئے، سب کچھ گیا، بیماری میں ہیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد بیوی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میری بیوی صاحبہ بتاؤ، ہم خوشی کے عالم میں، امن و سکون کے عالم میں، عیش کے عالم میں کتنے دن ہم نے زندگی گزارے بتاؤ؟ عرض کرنے لگی ہم نے 80 سال پرسکون زندگی گزارے ہیں، اللہ نے بہت سارے مال عطا کیے تھے، خوشیاں عطا کی تھی، امن و سکون کی زندگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا 80 سال خوشی کی زندگی گزارنے کے بعد چند دن میں جو آزمائش آئی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ خوشی کے رہیں اور چند سال جو ہے غم کے آئیں، تو مجھے اللہ سے دعا کرنے میں شرم آتی ہے۔ اس کے بعد 18 سال اسی بیماری میں آپ مبتلا رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، قرآن میں ہے کہ اے ایوب تم جو ہے اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر مارا، ایک چشمہ ابلا، آپ نے اسے نہایا اس سے اور پانی پیا تو شفایاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہننے کے لیے جنتی حلہ بھی عنایت فرمایا۔ آپ کی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، آپ ایک طرف حلہ پہن کر بیٹھے، ان کی بیوی جب واپس آئی انہیں دیکھا تو پہچانا نہیں، پوچھا اے شخص بتا یہاں ایک بیمار شخص لیٹا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا اے میری بیوی صاحبہ وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اساتوں بیٹوں اور بیٹیوں کا اللہ نے زندہ فرما دیا، اور ساری جائیداد مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا کر دیا۔ یہ صبر کا صلہ کہ آدمی صبر کرتا ہے، آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ بھی ویسے ہی عنایت فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا صلہ کیا ہے؟ آپ نیکی کرتے ہو، آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر اخلاص اور زیادہ ہو 70 نیکیاں ملیں گی، اخلاص اور زیادہ ہو 700 نیکیاں ملیں گی، اس سے زیادہ بھی نیکیاں ملیں گی۔ لیکن قربان جائیں بندہ مومن اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بندہ مومن صبر کرے تو اس کا اجر بے حساب ہے، یعنی آدمی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، یہ رب فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئی، عرض کرنے لگی مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، اور جب وہ بیماری لاحق ہوتی ہے میں گر جاتی ہوں اور جو ہے کپڑے میرے بدن سے الگ ہو جاتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ان شئتی صبرتی لک ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر، اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ
دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تو چاہے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا یاب فرما دے۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبر کا صلہ جنت ہے تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنی دعا آپ ضرور فرما دے کہ میں اگر گروں تو میرا بدن ننگا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایسے ہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، سرکار ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا اے زید کیسے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا زید اس بیماری سے ٹھیک تو ہو جاؤ گے، لیکن میرے وصال کے بعد تمہاری عمر لمبی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی لے لے گا، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا، اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنہ بغیر حساب، تم اگر ایسا کرتے ہو تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی ان دونوں روایتوں سے کہ ایک روایت میں فرمایا وَلَكِّ الْجَنَّةِ کہ تجھے صبر کرو گی تو تمہیں جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے بے شمار احادیث ہیں کہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اب بندہ صبر کی اہمیت کو سمجھے گا تو مصیبتیں آئیں گی تو وہ صبر کے لیے کوشش کرے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کہ اس پر مصیبت نازل ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، منہ سے کوئی ایسے بات نہ نکالے جس کی وجہ سے ناشکری ہو اور جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ اور جب مصیبت نازل ہوتی ہے تبھی صحیح وقت امتحان کا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس نے کنٹرول کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ نے صبر فرمایا۔ آپ نے تقریباً 55 یا 56 سال مدینہ منورہ میں گزارے، بچپن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر گزارے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد مدینے میں ہی 56 سال گزارا۔ اور جب یزید نے بیعت کے لیے کہا کہ وہ شہر جو آپ کے لیے محبوب تھا، وہ شہر جس نے آپ نے 56 سال زندگی گزاری تھی، اپنے دل میں پتھر رکھ کر صبر کرتے ہوئے اس کو آپ نے خیر آباد کہا۔ اور پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ آئے، مکۃ المکرمہ میں آپ نے قیام کیا، اور مکۃ المکرمہ حج سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے 25 حج پیدل آپ نے کیے، 25 حج پیدل آپ نے فرمائے، اور وہاں جو ہے رہنا آپ کو پسند تھا، اور لوگ آپ سے وہاں محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ مسجد جایا کرتے تھے لوگ ٹوٹ پڑتے آپ کو ہاتھ اور پیر چومنے کے لیے، لیکن جب یزید کے انہیں اس بات کا خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید یہاں حملہ کرنے کا حکم دے، تو آپ جو ہے حج کا موقع تھا، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، لیکن اس حج کو چھوڑ کر آپ صبر کرتے ہوئے وہاں سے بھی نکل پڑے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد پانی آپ پر بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد اون محمد بھی آپ کے سامنے شہید کر دیے گئے، علی اصغر و اکبر بھی آپ کے سامنے شہید کر دیے گئے، عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ پورے 72 آپ کے جو ہے شرکا تھے، آپ سے محبت رکھنے والے تھے، ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا؟ سب یہی تھا، علی اصغر کو لے کر گئے، آپ ان کے گلے میں جو ہے ایک تیر لگی اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، آپ نے خون لیا، اپنے داڑھی سے ملا، اور یہی عرض کرنے لگے مولا تبارک و تعالی چھوٹی سی قربانی ہے، تو اسے بھی قبول فرما، تیری رضا اگر یہی ہے میں اس رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ آپ نے ہر ایک پر یہی فرمایا، یعنی ذرہ برابر شکایت نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ میدان کارزار میں گئے، امام طبری نے روایت نقل فرمائی کہ ایک راوی جو دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اب گھر پر اگر ایک بچہ انتقال کر جائے یا باپ انتقال کر جائے، اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب پورے جو ہے
72 شہداء سامنے جو ہے ان کی جو ہے لاشیں رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی جب ذوالفقار حیدری لے کر آپ میدان کارزار میں اترے تو راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا امام حسین کہ ایک طرف جو ہے غمگین نظر آتے، لیکن آپ کی شکل و صورت سے یہ پتا چل رہا تھا ذوالفقار حیدری لے کر جب آپ آگے بڑھے کہ ایسا لگ رہا تھا جس طریقے سے بھوکا شیر بکریوں کے ریوڑ میں جب چلانگ لگاتا ہے تو سارے ریوڑ تتر بتر ہو جاتی ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں، ایسے ہی جب امام حسین ذوالفقار حیدری لے کر میدان کارزار میں اترے تو سارے کے سارے کوفی خوف کے مارے بھاگ رہے تھے۔ آپ سوچیں، آدمی کا قدم اٹھنا مشکل، ہاتھ چلنا مشکل، اس لیے کہ سب کے سب لاشیں ہی لاشیں ہیں، ایسی صورت میں بھی صبر کے پیکر بن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے تو یقیناً اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جو ہے سارے یزیدیوں کا ہلاک فرما دیتا، اگر آپ دعا کرتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے پانی کو آپ کے پیروں تلے قدموں تلے جو ہے چشمہ جاری فرما دیتا، سب کچھ کرتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بے کس تھے، انہیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ حضرت دادا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے بادشاہ نے آپ کو بلایا اور اپنے ایک کارندے سے کہا میرے پاس اگر وہ آئیں میں اشارہ کروں ہاتھ سے تو ان کی گردن اڑا دینا۔ اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ آپ کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد بہت سارے تحفے تحائف دے کر آپ کو واپس کر دی۔ اب جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا آپ کا تو ارادہ قتل کا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر انہیں روانہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے وجہ یہ ہے تو بلایا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دائیں بائیں 2 شیر منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں، اگر میں ہاتھ سے اشارہ کرتا سب سے پہلے وہ شیر مجھے چیر پاڑ کر کھا جاتے۔ تو اس واقعے سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی اختیار کا عالم یہ ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے شیروں کو متعین فرما دے تو دادا کا اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اتنا ہی نہیں، امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات الکبریٰ میں آپ فرماتے ہیں امام حسین جب مدینے سے مکے کی طرف چلے، ایک طرف آپ نے قیام کیا تو ایک شخص آیا عرض کرنے لگا کہ میرے باغ میں کنواں ہے لیکن پانی اس کا سوکھ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھوڑا سا بھی پانی ہو تو لے آپ، وہ پانی لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا، اس کو پیا اور فرمایا کہ اس کو لے جا کر اس کنویں میں ڈال دو، کہ وہ گیا کنویں میں ڈال دیا تو اس میں سے جو ہے چشمے پھوٹنے لگے، پانی جوش مار کر ابل کر اوپر آنے لگا۔ تو اس واقعے سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اتنی طاقت و قدرت تو عطا کی ہے کہ اگر پانی نہ ہو بلائیں دعا کرے تو پانی اچھل پڑے، ایسے ہی اگر نہر فرات کو آپ حکم دیتے تو یقیناً پانی چل کر آپ کے پاس آ جاتا، اور اگر آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا، سارے یزیدوں کو تیخ کر دیتے، لیکن امت کو آپ نے بتا دیا کہ آج کا دن کرامت دکھانے کا دن نہیں ہے، آج کے دن اختیارات کو ظاہر کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ امت پہ کبھی بھی مصیبت آئے تو یہ بتانے کا وقت ہے کربلا میں جس قدر حسین نے صبر کر کے دکھایا تمہارے لیے صبر بہت بڑا درس ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کر کے دکھایا، سب کچھ تو کر سکتے تھے لیکن اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، یہ چیز بھی امت کو حاصل ہونی چاہیے، لہذا امت کو یہ درس آپ نے دے دیا کہ صبر بہت بڑی دولت ہے اور بندہ مومن صبر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حدیث میں ہے کہ جب فرشتے ایک کسی کے گھر سے بندے کے جب بچے کو جو ہے روح قبض کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جو ہے روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو جو ہے جگر کے ٹکڑے کو یعنی دل کے ٹکڑے کو تم نے اٹھا لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ روح تو قبض کر
لیا. بچے کی جانے کی غم میں کہا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمدک واسترجع، مولا تبارک و تعالی بچے کو اٹھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیری تعریف بیان کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ابنو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اے میرے فرشتوں اس کے لیے اس نے میری تعریف کی ہے، صبر کیا ہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو. اب آپ سوچیں عام بندہ جب صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے فرشتوں سے پوچھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں محل عطا کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے بھی اس دنیا سے آپ کے سامنے چلے گئے، علی اصغر بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، امام حسن کے بیٹے آپ کے بھتیجے امام قاسم امام عبداللہ بھی گئے، اتنے سارے گئے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا نہ ہو اے فرشتوں تمہیں علی اصغر کو بھی لے آئے، علی اکبر کو بھی لے آئے، قاسم کو بھی لے آئے، عباس علم بردار کو بھی لے آئے، بتاؤ میرے حسین کی کیفیت کیا تھی؟ فرشتوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہر ایک کی لاش کے اوپر حسین نے، تیرے حبیب کے نواسے نے یہی کہا لک الحمد اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. جنت کی تو کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو محل کیا دنیا میں ہی بتا دیا کہ حسن و حسین کوئی عام ذات نہیں، نبی کے ذریعے فرمان جاری کر دیا یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کے درجات کتنے بلند ہوئے ہوں گے، انہیں کیسا عظیم مرتبہ دنیا میں تو ملا تھا، پھر بھی اس درجات کو اللہ نے کتنے بلند کیے ہوں گے. اب آپ خود سوچیں بندہ مومن صبر کرتا ہے، امام حسین نے درس دے دیا اجر تو بہت بڑا ہے اور صبر کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اگر صبر کر لے تو آپ نے یہ بتا دیا میرے اسوہ حسنہ پر عمل کر لو کہ یہ چیز ایسی ہیں کہ کس طریقے سے بھی بلائیں مصیبتیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی 5 مصیبتوں کا آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کیا ہے؟ خوف کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، یعنی دشمن کا بہت بڑی فوج ہو اس طریقے سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، جان کے ذریعے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور پھل کے ذریعے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. 5 آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ 5 آزمائشیں کہیں ایک جگہ جمع ہیں، اکٹھا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں. اور اگر کوئی ذات ہے کہ ان 5 آزمائشوں میں کامیاب ہو کے اللہ کی رضا حاصل کرے وہ ذات امام حسین کی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بلائیں مصیبتیں تھیں، کہ مشقتیں تھیں، پانی بھی بند کر دیا گیا اور اپنی جان کا بھی خوف تھا، بچوں کی جان کا بھی خوف تھا، اس کے علاوہ سب کچھ لٹ جانے کا بھی خوف تھا، اور اس کے علاوہ کہ جو ہے دشمنوں کا بھی سب کچھ ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیکر و صبر و رضا بن کر آپ ڈٹے رہے. امت کو یہ درس دے دیا جب مجھ پر یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ قوم پر بھی یہ چیز آ سکتی ہیں، تو ایسے صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، کیا اگر کسی بندے سے آزمائش کیا جائے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں تو پہلے ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس قدر آزمائش کیوں کی گئی؟ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ بتانے کے لیے امت کو کہ جب مجھ پر یہ آزمائشیں آئی ہیں دوسروں پر بھی آ سکتی ہیں، اور جب آزمائش آ جائیں تو پیکر و صبر و رضا بن کر کس طریقے سے ڈٹے رہنا ہے یہ آپ نے امت کو درس دیتے ہوئے اس دنیا سے گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور صبر آپ سوچیں کہ اگر بندہ مومن اسی پر غور کرے کہ کس قدر انہوں نے برداشت کیا ہوگا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرہ برابر مصیبت آ جائے ہم واویلا مچانے لگتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے، نوجوان بچہ ہو یا چھوٹا بچہ ہو، تو عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا بلکہ وہ چیخنے چلانے لگتی ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والے ساری لاشیں سامنے تھی، سب کٹے ہوئے تھے، حضرت عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، حضرت علی اصغر کے حلقوم میں جو ہے تیر چبھے ہوئے تھے، سب کچھ انہوں نے دیکھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا لک الحمد انا للہ و انا الیہ راجعون کہ
مولا تبارک و تعالیٰ تیری رضا پر ہم راضی ہے، تو نے ہی عطا کیا تھا اور تو نے ہی لے لیا۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے مولا تبارک و تعالیٰ، کوئی بندہ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور تیری تعریف بیان کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا ایسا لباس میں اسے پہناؤں گا اس بندے کو جو اس کے بدن سے مرتے دم تک نہ نکلے گا۔ یعنی کتنا اجر اللہ نے اس پر عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور ایک نسخہ